اسی طرح آیت اللہ حائری جو کہ مؤسس حوزہ علمیہ قم تھے، ان کی جو زندگی کے بارے میں کتاب چھپی ہے، تو انہوں نے اپنی جو چیزیں وہ لکھتے تھے ڈائری وغیرہ، تو وہ ڈائری ساری لکھ کے گئے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ ہر ہفتے جایا کرتا تھا۔ بدھ کو ایران کے اندر جمعرات اور جمعہ چھٹی ہوتی ہے دروس کی، بدھ کو وہ 10 پڑھا کے بس پہ بیٹھتے تھے، جمعرات کو وہاں پہنچتے تھے، زیارت کی، اور پھر کیا کرتے تھے، جمعہ شام کو بیٹھ کے صبح ہفتے آ کے پھر 10 پڑھاتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے، کسی مجتہد کے خواب میں آئے اپنے دوست کے، تو انہوں نے پوچھا حائری تیرے اوپر کیا گزری، تو جو وہاں گیا، دنیا سے چلا گیا، اور تو امام رضا کی زیارت پہ ہر روز جایا کرتا تھا، تو تیرے اوپر کیا گزری؟ کہنے لگے کہ میں جتنی مرتبہ امام رضا کی زیارت پہ گیا تھا اتنی مرتبہ میری قبر میں امام رضا آئے، جتنی مرتبہ گیا تھا۔ زیارت کو معمولی نہ سمجھیں امام رضا علیہ السلام کی۔ امام رضا علیہ السلام، ہر امام کے ساتھ اللہ نے ایک نہ ایک خاصہ رکھا ہے، یہ امام رضا کا خاصہ ہے کہ جو بندہ امام کی معرفت رکھتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے تو ایسے سمجھو کہ آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر وعدہ کرے پروردگار سے، پروردگارہ میں پھر گناہ نہیں کروں گا، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یا پھر اللہ نے یہ بات اپنے گھر میں رکھی ہے، کہا جو میرے گھر میں آ جائے گا، زیارت کرے گا، طواف کرے گا، تو ایسے ہوگا کہ آج متولد ہوا ہے ماں کی شکم سے۔ یا پھر یہ اعزاز امام رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ امام جو ہے 3 مشکل مقامات پہ آپ کی مدد کریں گے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان مقامات میں سے ایک مقام جب آپ کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت امام رضا علیہ السلام کا ظاہر جو بھی ہوگا، امام اس ملک الموت سے کہے گا کہ اس کی روح کو آرام سے قبض کرنا اور جلدی قبض کرو۔ یہ اسی زبان سے آ کے مجھے کہتا تھا السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ اور دوسری جگہ قبر کے اندر جب تمہیں اور مجھے لٹایا جائے گا تو امام رضا علیہ السلام آئیں گے۔ تیسرا صراط کے مقام پہ جب کوئی بندہ مدد کرنے والا نہیں ہوگا، امام رضا علیہ السلام مدد کرنے کے لیے۔ تو کیا امام رضا ایسا غلام پسند کرتے ہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ کیا امام رضا ایسا غلام چاہتے ہیں جو نماز جماعت میں نہ آتا ہو؟ کیا امام رضا ایسے غلام کو دوست رکھتے ہیں جو ہیرا پھیری کرتا ہو، جو اپنے بیٹا امام رضا کے بیٹے امام زمانہ ان کے بیٹے کے ادارے کے ساتھ کیا خیانت کرتے ہوں؟ کیا ایسے لوگوں کو امام رضا پسند کریں گے؟ آپ لوگ نوکر ہیں امام زمانہ کے، آپ لوگ نوکر ہیں امام رضا علیہ السلام کے۔ کبھی آپ نے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو سمجھا ہے کہ آپ ہیں کیا؟ آپ کو اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے، آپ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جو جگہ متبرک بھی ہے اور مقدس بھی ہے۔ میں جو لوگ اس کو دیکھیں گے بعد میں ان سے بھی کہوں گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جامعۃ المنتظر میں یہ ہو گیا، جامعۃ المنظر میں وہ ہو گیا، یہ مت کہا کریں۔ جامعۃ المنتظر خود جامعۃ المنتظر جو یہ رقبہ ہے، زمین ہے، یہ علاقہ ہے، یہ جگہ متبرک ہے اور یہ جگہ معتبر ہے۔ یہاں یہ نہ کہا کریں وہاں ہو گیا، کہا کریں کہ فلاں شخص نے وہاں ایک مقدس، معتبر اور متبرک جگہ پہ کیا ہے، خیانت کی ہے، اس کا نام لیا کریں، نہ کہ جامعۃ المنتظر۔ جامعۃ المنظر یاد رکھیں، جب اس طرح کے کلمات آپ، میں، کوئی بھی استعمال کرتا ہے، حضرت حجت رنجیدہ ہوں گے، ناراض ہوں گے کہ یہ جگہ میرے ساتھ منسوب ہے۔ اس جگہ میں جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آغا طالب علم نے چوری کی ہے، فرمانے لگے مت کہو طالب علم نے چوری کی ہے، کہو کہ چور طالب علم بن گیا ہے۔ یہ مت کہو کہ جامعۃ المنظر خراب ہے،
جامعۃ المنتظر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ خرابی کرتے ہیں۔ اگر یہ خرابی ہے خرابی بعض جگہوں پہ، ایسی باتوں کو میرا ضمیر ہماری کیا ہے، ادھر ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، بہت کوشش بزرگان کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے، جو جامعہ کے بڑے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک رہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کی، میری، جو نیچے ہم کام کرنے والے ہیں، ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم چہرہ ہیں جامعۃ المنتظر کا، دروازہ، گیٹ چہرہ ہے۔ دو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی بابر شاہ صاحب بھی وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، کبھی آپ لوگ بھی وہاں جا کے بیٹھتے ہیں۔ آپ لوگ چہرہ ہیں، آپ لوگوں کو جب بندہ دیکھتا ہے، اندر آتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کس جگہ پہ آیا ہوں۔ آپ ہی خراب ہوں، آپ کا کردار ہی ٹھیک نہ ہو، آپ ہی غلط کام کر رہے ہوں، تو آغاز میں جب غلطی ہوگی تو پھر کیا ہے، لوگ کہیں گے یہ ادارہ جو ہے اس کے سارے لوگ کیا ہے غلط ہوں گے۔ لوگ پھر ایک بندے کی غلطی سب پہ کیا ہے ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو